آج کے شو میں 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں اہم فیصلہ، عادل راجہ، حیدر مہندی، وجاہت سعید کو دو بار عمر قید کی سزا، صابر شاکر، موہت پیرزادہ کو دو بار عمر قید کی سزا، ملزمان کو مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا، ملزمان کو 15 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم، برآمدات میں کمی، تجارتی خسارہ 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا، سال 2020 اہم معاشی چیلنجز کیا، پی آئی اے نچکاری، اہم معاشی سنگ میل، اہداف کیا؟ السلام علیکم، بردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو آج اہم ترین فیصلہ 9 مئی کے مقدمے کا سامنے آیا، بڑا اہم سنگ میل ہے، کیونکہ 9 مئی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے جس میں جو نام سامنے آئے، جن کو دو بار عمر قید کی سزا ہوئی، یہ وہی نام ہیں، یہ وہی چہرے ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان میں ریاستی اداروں کے سربراہوں کو مختلف اوقات میں ملائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ یہ وہی چہرے ہیں جو کہ مئی 2025 میں جب دشمن کے ساتھ پاکستان بھارت آمنے سامنے تھا، اس وقت جب ہم دشمن کو محاذ پہ حملہ کر رہے تھے، این اس وقت یہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، این اس وقت یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے ملوث تھے، اور اس وقت پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ وہی افراد ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے خاص پر ریاستی دہشت گردی اور خاص طور پر افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی ایک ناکام جو کوشش تھی، اس میں یہ ملوث تھے۔ یہ وہی نام ہیں جو کہ چند ڈالرز کے عوض پاکستان کا نام، پاکستان کی عزت، تکریم، شہداء کا تقدس اور خاص طور پہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایک، جسے کہا جائے جو ہے یہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ چند دور کے لیے پاکستان کو بھرپور طریقے سے نقصان پہنچا سکیں۔ یہ چہرے آپ دیکھیں، یہ وہی چہرے جو کہ پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا میں بھی رہے، اور ان میں بعض چہرے ایسے جو پاکستان کے مین اسٹریم میں رہے، اور بعض ایسے جو کہ یوٹیوب کے ذریعے پاکستانی اور پاکستان سے باہر موجود پاکستانیوں کو خاص طور پر ان کی ذہن سازی، ان کے ذہنوں میں زہر اگلنا، ان کو اس حوالے سے تیار کرنا کہ پاکستان مخالف جو مواد ہے وہ ان کو فراہم کرنا، اس سے ملوث پائے گئے۔ تو آج قرار واقعی سزا بالآخر ہوئی ہے، جسے کہا جائے کہ تسلی بخش سزا امید کرتے ہیں کہ ہوئی، اور یہ تمام کے لیے جو کہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، یا ان کی طرف دیکھتے ہیں ایز اے رول ماڈل کہ یہ جی اتنے یوٹیوب پہ انکم ہے یا مونیٹائزیشن کے ذریعے یہ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں، تو ہم بھی ان کو فالو کریں۔ تو آج ان تمام کے لیے بھی دس واز فل سٹاپ کہ ریاست ایک ریڈ لائن کھینچ چکی ہے۔ وہ تمام افراد جو کہ 9 مئی کے اندر جس طرح بھی ملوث ہیں، آئی ایس پی آر، آپ کی وفاقی حکومت واضح طور پر یہ دو ٹوک اعلان کر چکی ہے کہ جو لوگ 9 مئی ملوث ہیں، چاہے وہ بیٹرز تھے، چاہے وہ اس کی ایگزیکیوشن میں شامل تھے، اس کے امپلیمنٹرز تھے، یا اس کے حوالے سے جو سہولت کاری میں ملوث تھے، وہ تمام افراد کے اوپر ریاست ایک ریڈ لائن کھینچ چکی ہے کہ ان افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ریاست ان کے ساتھ سختی سے، یعنی قانون حرکت میں آئے گا، یعنی قانون کی گرفت سے بچنا ان کا ممکن نہیں ہے۔ تو آج اس حوالے سے ایک اور اہم سنگ میل ہے کہ 9 کے حوالے سے ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں یہ اہم ترین جو محفوظ فیصلہ تھا، یہ سنایا گیا۔ اس فیصلے کو سنا جانے کے بعد کھلبلی ہے، چیخیں ہیں، اور یقینی طور پر عوام کی نظریں اس پر مرکوز ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان واپس لا کر ان سزاؤں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ پروگرام میں اس پر قانونی لحاظ سے قادر مندوخیل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ جی، قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ماہر قانون بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ سر، یہ سزائیں ہوئیں آج، یہ موہت پیرزادہ، وجاہت سعید، صابر شاکر اور حیدر مہندی اور پھر یہ عادل راجہ، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سزاؤں کو قادر مندوخیل صاحب؟ دیکھیے، میں سب کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوں، مگر عادل راجہ اور موہت پیرزادہ کے بارے میں تو پورا پاکستان ہے، خاص طور پہ عادل راجہ قادر مندوخیل صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس رابطے کو بحال کر سکیں اور ان سے اس بارے میں ان کی تفصیلات، ان کی رائے جان سکیں۔ آج اہم ترین فیصلہ ہے 9 مئی کے ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کے حوالے سے۔ یہ جو نام ہے، جس طرح ہم نے کہا جی کہ یہ 4 نام ہیں بڑے بڑے،
جو پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مسلسل ملوث رہے ہیں پاکستان کو ٹارگٹ کرنے میں. یہ ہفتہ بھی اگر آپ دیکھیں یعنی پچھلا جو نیا سال شروع ہوا, سال شروع ہوتے ہی احتساب کے حوالے سے نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ احتساب کے حوالے سے یہ سال خاص طور پہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے کیسا رہے گا. تو جو احتساب کا دائرہ کار ہے وہ کتنا وسیع ہوگا, اس میں بیوروکریسی آئے گی نہیں آئے گی, اس میں پولیٹیشنز آئیں گے, اس میں جو جوڈیشری کے لوگ ملوث تھے وہ آئیں گے, 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ ملوث ہیں وہ آئیں گے. یعنی تو جو تمام افراد 9 مئی کے مقدمات یا 9 مئی سے جڑے یا ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث رہے ہیں ان کے خلاف 2026 میں احتساب کا جو چکی ہے اس میں وہ پسیں گے نہیں پسیں گے. تو آج 2 جنوری کو ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ آئی اور یہ اہم ترین فیصلہ جو کہ محفوظ تھا سنایا گیا. اس فیصلے کو سنائے جانے کے بعد اس کی امپلیکیشن سیاسی طور پر قانونی طور پر کیا ہوگی اس سے پروگرام میں بات ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ ہم نے کہا کہ کیونکہ فیض حمید کیس کے بعد عوام کی نظریں اس پر ہیں کہ جو اور لوگ ملوث تھے اس وقت کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں یا ریاست کے مخالف پروپیگنڈے میں یا ریاست کو سبوتاژ کرنے میں, معاشی ترقی کو سبوتاژ کرنے میں, ان کے خلاف آخرکار حتمی اور منطقی انجام تک پہنچا دینے والی کارروائی یا قرار واقعی کارروائی جو ہے وہ آخرکار کب ہوگی اور کیسے ہوگی اور کب جو ہے وہ شروع ہوگی. تو یہ بڑا اہم سوال ہے جو اس کے ذہنوں میں ہے اور اسی پر جو قانونی نکات ہیں اس کیس سے متعلق وہ بھی ہم جانیں گے, سیاسی جو اس کیس سے متعلق وہ بھی جانیں گے. اور جی بندو ایک بریک لے لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور رابطہ بحال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں اہم ترین حقائق, سوالات, یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں حیدر مہندی, عادل راجہ, محب پیرزادہ, صابر شاکر, وجاہت سعید جو قرار واقعی سزائیں سنائی گئی ہیں, یہ سزائیں ان کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, ان پر اطلاق ہوگا نہیں ہوگا, اور خاص طور پر کیا وطن لا کر ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی ریاست مخالف پروپیگنڈے کا سوچے بھی تو اس کی ٹانگیں کانپے, جسے کہا جائے نا, کہ سوچ کے کہ کیا وہ ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست میں پھوٹ ڈالنے کی, اداروں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے یا نہیں کرے. کمرو صاحب راجہ صاحب نون کے MNA ساتھ ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. تو صاحب خوش آمدید. ان فیصلوں کو آج کیسے دیکھتے ہیں آپ, کس نظر سے؟ دیکھیں, کسی کے جو فیصلہ سزا کا ہوتا ہے اس پہ ظاہر ہے خوشی کا تو کوئی موقع نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ فیصلے کیوں ہوئے اور وہ کون سے جو تھی عوامل تھے جو یہاں پر منتج ہوئے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ پہلے یہ کہ ریاستی اداروں کے خلاف وہ زبان بولنا, اور ریاستی اداروں میں آپ کہیں کہ ایک اس کو بغاوت کی سما پیدا کرنے کے لیے اور اختلافات کے سما پیدا کرنے کے لیے اگر وہ آپ سبجیکٹ میٹر دیکھیں تو وہ بڑا گمبھیر ہے, بڑا افسوسناک ہے, بڑا جو ہے وہ قابل مذمت ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ پھر جب آپ لا کو اس کو کرتے ہیں, ڈیفائی کرتے ہیں, اور اس کو آپ جو ہے وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, راہ فرار اختیار کرتے ہیں, تو وہ بھی قابل افسوس ہے. اب چونکہ یہ سزائیں آ گئی ہیں تو اب تو قانون کا جو راستہ ہے وہ اس کے مطابق ہی ہے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اب دنیا میں ممالک کے آپس معاہدے بھی موجود ہیں کہ جہاں جہاں پراپر اگر کسی کو کنوکشنز ہوئی ہوں تو وہ جو ہے لوگ ٹرانسفر بھی کرائے جا سکتے ہیں, ان کی منتقلی بھی ممکن ہے, اور وہ سزا ہے انہیں بھگتنی پڑتی ہے. تو اب یہ تو آگے وقت بتائے گا کہ اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے, لیکن بہرحال یہاں تک میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ ہے کہ ڈالر کے لیے یا مونیٹائزیشن, یہ کیا مقصد ہے کہ یعنی یہ عشق عمران جو وہ سہیل آفریدی کہتے ہیں وہ مبتلا ہے کسی فرد کے, یا پھر یہ جو ڈالروں کے لیے سب کر رہے ہیں, یا پھر یہ دشمن کے ہاتھوں چلے گئے ہیں اور دشمن جو ہے اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کسی اور یعنی ہوسٹائل جو قوتیں ان کے ساتھ مل گئے. وجہ کیا ہے کہ یہ افراد جو کہ منسٹری میں بھی رہے پاکستان میں میڈیا میں, اور اچانک اتنے ریاست مخالف ملک دشمن عناصر سے مل گئے, کیا آپ کو لگتا ہے تجزیہ آپ کا کیا ہے اس صورتحال؟ دیکھیں, جو عشق وشق ہوتا ہے کسی کا بھی وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, وہ اس پہ تو نہیں آتا. یہاں پر 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں کہ آپ جب کسی کے دشمن کی زبان بولتے, یعنی وہ سارے خواب جو دشمن دیکھتا دیکھتا نسلیں ان کی چلی, ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے جب آپ اس کا اعلی کار بنتے ہیں
اور وہ دستانہ بنتے ہیں جس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ کام کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ مفاد ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ظاہر ہے جب دوسری جگہ پہ کوئی بھی دشمن ہے وہ جب دوسری جگہ پہ ان روڈ کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس پہ انویسٹ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یا ان کو ایک تحفظ کا جو ہے جعلی یا سچا یا جھوٹا احساس دلاتا ہے کہ جی بھئی آپ پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. یعنی یہ تین چیزیں مل کے تو اس تک پہنچی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو مونیٹائزیشن آف ویوز ہے یا کوئی یہ اس کی وجہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ ایک ان ایڈیشن شاید ایز اے بونس ہو تو وہ الگ بات ہے. نہ عشق وجہ ہے اور نہ یہ وجہ ہے. وجہ صرف ایک ہی ہے اور وجہ وہی ہے جو جس کی طرف آپ نے کہا ابھی. اور یہ وقت آئے گا جب یہ کھل کے چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن بہرحال اب وہ چیزیں بہت سی سامنے آ بھی رہی ہیں جہاں سے جو بولی جا رہی ہے اور جہاں سے وہ بولی سکھائی جا رہی ہے وہ ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ڈیٹرنٹ پیدا کرے گا. اور اب لوگوں کو جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ فری فار آل ہے، آپ جو مرضی ہے بات کر لیں، جس کے مرضی خلاف کریں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی امپلیکیشن اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہوگی. جو ڈیٹرنس کا آپ نے بھی کہا لفظ استعمال کیا، تو یہ کیونکہ یہ آپ نے کہا نا مونیٹائزیشن از اونلی ون فیکٹر، لیکن ان کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگ اس لائن لگ گئے جو پھر پاکستان کے اندر بھی تھے پاکستان سے. تو یہ ڈیٹرنس والا جو فیکٹر ہے کہ بھئی آپ نے اب کر دیا اور آپ کو سزا ہو گئی، اقرار واقعی ریاست نے سزا دی، اب کیا خوف پیدا ہو اس کے بعد اور لوگوں میں جو سوچے بھی کہ ہم دشمن قوتوں سے ملے جا کے یا پیسوں کے لیے کریں؟ یہ بالکل ڈیفینیٹلی ہوگا. اس میں بہت سے لوگ اس کے بعد فالوورز ایسے بھی تھے جنہوں نے اسی راستے کو انتخاب کیا، جو اس برتے پہ اور اس بھروسے پہ تھے کہ چونکہ وہ سب کچھ بولتے ہیں اور کرتے ہیں. عادل راجہ کو دیکھ لیں آپ کے اس کا جو موقف تھا یا اس کے جو الزامات تھے وہ وہاں پہ یعنی برطانیہ کی عدالت میں ان کو جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے اور اس کو معافی بھی مانگی اور اس کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا. اسی طرح باقیوں کے چونکہ ابھی تک وہ والا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ تو بریڈی صاحب نے بڑا ٹائملی اس راستے کا انتخاب کیا تھا. لیکن یہ ایک بڑا ڈیٹرنس بنے گا. اس کی کوئی امپلیکیشنز کیا ہونی ہے؟ امپلیکیشنز ہر ملک اپنے تحفظ کا ذمہ دار بھی ہے، اس کا رائٹ بھی ہے کہ جو اس کی اساس پہ حملہ کرے وہ اس کے خلاف، اور یہ قانون کے تحت سزائیں ہوئی ہیں. قانون ہمارے رہے. میں قادر مندوخیل صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا. قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. قادر مندوخیل صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے عادل راجہ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے جب ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا یہ سزائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس نظر سے، اور اس کی امپلیکیشنز کو کیسے دیکھتے ہیں مندوخیل صاحب؟ جی میں استعفان خان صاحب میں تفصیل نہیں جانتا ہوں ان کے بارے میں باقی لوگوں کا، لیکن محیط رضادہ اور خاص طور پہ عادل راجہ جو پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف جس طرح وہ ٹویٹ کر کے کروڑوں روپے کما رہے، اور جیسے راجہ قمر اسلام صاحب نے درست فرمایا کہ وہ آلریڈی برطانیہ کی عدالت سے ان کے اوپر جرمانہ جو ہے نا ہو چکا ہے. اس میں تو یہ غلطی تو ہے آلریڈی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مودی یا ہندوستان جو لوگ ہے جس طرح پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیا یہ پاکستانی، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کو تو خوش کر سکتے ہیں. اور حیرت والی بات یہ کہ پی ٹی آئی بھی ابھی تک ان کو جو ہے نا وہ دبی الفاظ میں ان سے اس کو ڈسون کرتے ہیں. مگر براہ مہربانی ہولڈ کیجیے. جی مندوخیل صاحب سے شاید رابطہ ہوتا ہوا ہے. صاحب یہ کیونکہ جو اس پہ جو فائنینشیل موٹیوز ہیں آپ وہ کہتے ہیں وہ سیکنڈری پارٹ ہے، لیکن اس پہ جو مین موٹیو ہے وہ دیٹ واز کہ وہ ہوسٹائل ایجنسیز کے ہاتھوں چلے گئے. اب اس بارے میں اور کیا کیا شواہد ہیں، اور خاص طور پر صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ بی ایل اے، بی ایل ایف، کلادہ تنظیمیں، ٹی ٹی پی، خوارج، یہ ایک ہی نیکسس ہے جو پورا آپریٹ کر رہا ہے پاکستان مخالف سوشل میڈیا پہ؟ یہ بالکل کڑیاں تو ایک ہی جگہ پہ جا کے ملتی ہیں، کھرا بھی ایک ہی جگہ پہ جاتا ہے. وہ کچھ جو ہیں وہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہیں، کچھ تھرو شاید میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں اندازہ یہی ہے کہ یورپین کچھ ممالک میں جو کہیں پہ ملاقاتیں یا وہ وجہ بن سکتی ہیں. لیکن جو مین نیکسس اس وقت دہشت گردی کا چل رہا ہے وہ تو وایا افغانستان ہے، جس کے کہ
بڑے مصدقہ قسم کے یہ جو نام ہیں اصول. سارے یہی نیکسس ہے جو کہ افغانستان یعنی فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، یہ سارا یہی نام ہے جو سارے نیٹ ورکس، پی ٹی آئی، بی ایل اے، بی آر، یہ سب ایک ہی نیکسس ہے پورا آپ کے. جی مطلب دیکھیں جب ایک ہی ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے تو پھر وہ شمال ہے، جنوب ہے، مغرب ہے، تو وہ تو امٹیریل ہو جاتا ہے. تو اصلی بات تو یہی ہے. پروگرام، وہ جو نشریات، وہ سوشل میڈیا ویلاگز، وہ سارے دیکھیں تو ان کے جو معنی ہے یا ان کا حاصل کلام ہے یا ان کا جو ایک تھیم ہے مین، وہ تو وہی ہے. تو وہ میرا تو خیال ہے کہ وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. جب آپ مسلح افواج کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات جو بے بنیاد ہوں اور جن کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں عدم استحکام اور پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہو، تو میں مندوق صاحب آپ ایگری کریں گے اس سے، یا آپ کا کوئی اور اوپینین ہوگا اس پہ کہ یہ کے تک گئے؟ ہم تو ریفرنس دے تک گئے. ان کا ایک ہی نیریٹیو ہے پی ٹی آئی کا. خان بڑا پاپولر ہے، 25 کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہے. بابا 25 کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہے. تو بتاؤ کہ پشاور میں آپ کا جلسہ ہوا تھا جہاں 25 لوگوں کو شوکاز ملا، وہ کس بات میں ملا؟ لوگوں کو نہیں نکال سکے. اور آپ پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہفتہ پہلے بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے اوپر آپ نے لاکھوں کو مجمع دیکھا. جتنے آپ گراؤنڈ کے اندر نظر آتے اتنی بار لوگ تھے. تو یہ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی ڈول پیٹر ہے اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ خان ہے تو پاکستان ہے کہ نعرہ لگا رہے. تو بھئی یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب بس ہونا چاہیے. ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے ویسے دنیا میں 141 نمبر پر ان کی بڑی مہربانی ہوگی کہ وہ کیسز جو ہے نا وہ جلدی چلائے، ہماری بھی جان چھوڑائے اور خواہ مخواہ کی جو اس طرح لنگران کر کے تاریخ پہ تاریخ دینے کی جو نا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلا فیصلہ ہے، آگے کوئی بھی ہو، چاہے اس میں قمر اسلام صاحب ہو، چاہے قادر خان مندوخیل ہو، اور اس طرح اگر کوئی ادارے کے خلاف یا اس طرح جو نا وہ گفتگو کر لے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ کہ آخر کب تک اس سلسلے میں ہم وہ کریں؟ سزا پر عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا؟ یہ مجھے بتائیے، قانونی لحاظ سے سمجھائے گا بطور ماہر قانون، کیونکہ یہ پاکستان میں ہے نہیں افراد. جی دیکھیے، پاکستان میں یہ قانون نہیں ہے، مگر برطانیہ جہاں ہم ابھی غلام نہیں ہے، ابھی ہم غلامی حاصل کیے ہوئے 70 سال ہو گئے. ابھی برطانیہ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں اس طرح انتشاری اور دہشت گرد آپ پناہ دے رہے ہو، ویسے آپ کا قانون ہے دہشت گردوں کو اور پاکستان مخالف کو پناہ دینے کا. تو اگر یہ کر رہے تو پھر ہماری جان چھوڑ دیں، ہم سے رابطہ نہ رکھیں. پاکستان کو دو ٹوک جو ہے نا برطانیہ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے چاہیے میرے حساب سے. کیونکہ اگر برطانیہ پاکستان کی دشمنوں کو اپنی سرزمین پہ پناہ اپنے ملک میں تو بڑا زبردست قانون ہے. فرم بالکل معاملے کو کوئی سگنل بھی کرا کر لے تو اس کو جا کے جرمانے اور سزا ہے. اور دوسرے ملک کے خلاف جو انتشار پہ لا رہے، دہشت گردی پہ لا رہے، باقاعدہ پورے ایک منظم سازش کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں ماضی میں آپ نے دیکھا کہ آزاد بلوچستان کے کس طرح اشتہار برطانیہ کے سڑکوں پہ چل رہے. کیا ہے یہ ڈرامہ؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے. پاکستان میں برطانیہ اور اس طرح کے ملکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آنکھیں دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ اگر اپنے آپ کو میگنا کارٹا اگر برطانیہ میں پاس ہوا ہے 1215 میں، اگر ہیومن ڈکلیریشن جو پاس ہوا ہے 1948 میں، یہ ساری چیزیں کس لیے؟ یہ سارے پاکستان کے لیے، یہ سارے چھوٹے ملکوں کے لیے. کیا ان ملکوں کے اوپر کوئی نہیں کی؟ جاؤ دہشت گرد بھی پاتے ہیں، دوسرے ملک کے دشمن بھی پاتے ہیں. کیا فائدہ ہے برطانیہ کا؟ کیا برطانیہ کا لینا دینا ہے؟ بات درست ہے آپ کی، لیکن یہ تو الطاف حسین سے کہانی شروع کریں یا اس سے پہلے شروع کریں تو وہ تو ہمیشہ سے الطاف حسین MI6 اور کام کے نیکسس تھے. ابھی آپ مصطفیٰ کمال کی باتیں سنیں، جو مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیا انہوں نے عمران فاروق کو مروایا تھا. اور اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کا ہم نام لے رہے ہیں، عادل راجہ اور یہ سب، تو
تو یہ تو ہسٹوریکلی یہ ہوتا رہا ہے. ہمیں ہماری سفارتی کمزوری ہے یہ کہ ہم نہیں منوا پا رہے, یا ہماری جو ریاست ہے وہ اس کی کمزوری ہے کہ ہم برطانیہ سے نہیں منوا پا رہے؟ کہاں پر ڈیفیکٹ کہاں پر ہے یہ؟ عرفان خان, میں یہ تو آپ سے عرض کروں کہ کب تک پاکستان اسی ٹائپ کی پاکستان دشمن اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پناہ دیں گے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر خدا نہ خستہ آپ کے خلاف آپ کی مخالف کو میں اپنے گھر میں پناہ دوں گا, کھانا دوں گا, نوکریاں دوں گا, پالوں گا, تو آپ میرے دوست نہیں ہو سکتے, میں آپ کا دوست نہیں ہو سکا ہوں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کی جو ہے نا وہ دشمنوں کو, دہشت گردوں کو اپنی سرزمین میں پالتے ہیں, تو کیا ضروری ہے برطانیہ کے ساتھ تعلقات رکھنا؟ تو خدا کو مانو بس کرو, ابھی ہم غلام نہیں ہیں, ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے, قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلا دی ہے, 78 سال ہو گئے, ابھی تک ہمارے سر پہ ہوئی آزادی کا غلامی کا خول چلا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دو, میں آپ کا حوالہ دیے یا راجہ صاحب کی بات کریں, اگر راجہ صاحب کی مخالف میں اپنے گھر میں پڑھ دوں تو میری راجہ صاحب کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے؟ راجہ صاحب تو مجھے اسی طرح دشمن سمجھیں گے جیسے اس کو دشمن میرے سرزمین بھی ہے, میرے گھر سے پناہ لیے ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں انف از انف, آپ بس کرنا چاہیے پاکستان کو, جو ہے نا دو ٹوک اور آنکھیں دکھانا چاہیے, چاہے وہ برطانیہ ہو, امریکہ ہو, یا کوئی نہیں مریں گے بھوک سے زیادہ, اور کتنا مریں گے بھوک سے جو صورتحال ابھی ہے. جی قمر صاحب, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے جو مندوخی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا ہارش طریقے سے, اور کہ ہمارے دشمنوں کو اگر وہ دے رہے ہیں تو ہمیں ان کو بڑا دشمن کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کے اس وقت ان کے آگے پیچھے ہوں, ان سے کہیں جی کہ سفارتی لحاظ سے بڑا ایگریسو اسٹینڈ سے رکھنا پڑے گا؟ راجہ صاحب دیکھیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر ملک کے لیے جو پہلی چیز ہے, یعنی باقی چیزیں معیشت, سفارتی محاذ, خارجہ تعلقات جی اور دیگر دوستیاں, دشمنیاں, یہ ساری جو ہیں یہ بعد میں آتی ہیں. پہلی چیز کسی بھی فرد کے لیے, کسی گھرانے کے لیے یا کسی ملک کے لیے اس کی سلامتی ہوتی ہے. یعنی جو جہاں سے بھی اس کی سلامتی پہ وار کیا جائے, یعنی اس کی بقا کو خطرے میں ڈالا جائے, اس کو چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں, چاہے کراس بارڈر حملہ کی صورت میں, کسی بھی حوالے سے, تو وہ یا جاسوسی کی شکل میں, تو پہلی چیز جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ اسے دیتے ہیں, اور اس پہ زیرو ٹالرنس ہوتی ہے. دنیا بھر میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے دہائیوں تک لڑائیاں لڑی, کس کام کے لیے؟ اپنی بقا کے لیے, یعنی اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, بالکل جو جیسا انہوں نے کہا کہ اس میں جہاں جہاں سے پاکستان کی سلامتی پہ خطرہ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے ایک اس زبان میں, یعنی کئی دفعہ غلط فہمی کی بنا پہ بھی کسی ملک کی سرزمین استعمال ہو جاتی ہے, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. بس کوئی آدمی فرض کیا پاکستان کے کسی ہمسائے میں جینون طریقے سے آتا ہے, اس ملک کو نہیں پتا ہوتا, اور وہ وہاں سے پاکستان میں کوئی ایسی کاروائی کرتا ہے, وہ ایک الگ شعبہ ہے. لیکن پہلے ان کو سمجھانا, پہلے ان کو بتانا, وہ چیزیں تو پاکستان نے کی. یعنی پہلے دو طرفہ طور پر افغانستان کے ساتھ کی, پھر اس کے بعد دوسری اپنے دوست ممالک کو انوالو کیا, قطر میں مذاکرات ہوئے اور بڑے لمبے ہوئے, اور بڑا معصوم سا سیدھا سا مطالبہ تھا کہ جناب آپ کی سرزمین استعمال ہو. یعنی ایک تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک شورٹی کا دے اور کسی وجہ سے وہ اس پہ قابو نہ پا سکے, تو وہ بھی ایک اور بات ہے. لیکن وہ ملک اس بات پہ آئے ہی نہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا, اور یہ واقعی ہے. پاکستان نے اپنی تمام سفارتی کوششیں ایگزاسٹ کی. یہ جو آج بہت سے ہماری ایک سیاسی جماعت بھی کہہ رہی کہ مذاکرات کہہ رہے ہوں, دہشت گردوں سے تو نہیں ہو سکتے نا. ہم نے اپنے ہمسایہ ملک جو افغانستان, اس سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں, اور ہم نے ان کو یہ چیز سمجھائی طالبان حکومت کو. اس میں نہیں سمجھتا کہ افغان جو لوگ ہیں, افغان قوم ہے, وہ ایز اے نیشن نہیں, لیکن وہ جو گروہ ہے وہاں پر جو حکومت میں ہے, تو ان کا تو اس میں ڈیفینیٹلی رول ہے. اور آپ جب یہ سارے جو ہیں ایگزاسٹ کرنے کے بعد یہ ساری آپشن, تو پھر اس کے بعد اور کیا طریقہ پاکستان کے پاس بچتا ہے؟ ہر طریقہ پاکستان, ہر بات. یا اسی طرح بھارت کا بھی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ یہ بتائیں کہ سزا تو ہو گئی, اب میں اگر آپ سے پوچھوں قانونی راستہ کیا اختیار کرے گی ریاست اس سزا پر عمل درآمد کے لیے, وہ راستہ کیا ہوگا؟ سفارتی راستہ ہے, قانونی راستہ ہے, کیا اس کی پیچیدگیاں ہوں گی؟ تھوڑا اس پر اگر ہمیں وضاحت کر سکیں آپ. اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال کے اندر ہی موجود ہے.
اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ممالک میں جہاں پہ یہ افراد ہیں کہ جن کو کنوکشن ہوئی ہے ویدر ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک معاہدہ موجود ہے جو ملزمان کی حوالگی کا ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پولیس کو مطلوب ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں یا وہ ایک ڈگری ہوتی ہے. دوسری ڈگری ہوتی ہے جب وہ کسی ملک کی عدالت سے کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے, وہ زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ حوالگی کا اگلا ملک جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. ابھی ماضی قریب میں مثالیں موجود ہیں, ہم نے بہت سے ممالک سے جو ہے وہ اپنے جو لوگ تھے جو ملوث تھے مختلف چیزوں میں انہیں شفٹ کرایا. اب قانونی مستقبل ہے انٹرپول کا استعمال کیا جائے گا ان فیصلوں کا حوالہ دے کے, اور سفارتی چینل تو ظاہر ہے استعمال ہوگا. جن ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے وہاں پر یہ چیزیں زیادہ آسانی سے ان پہ عمل درآمد ہوگا. اور یہاں پر ان کی جو یعنی ان کو مفرور بھی ڈکلیئر کیا جائے گا, ان کے ایسٹس کو ان کے یعنی ان کے جو یہاں پہ املاک ہیں اس کو بھی سیز کیا جائے گا, یعنی یہ تمام پروسیجرز بھی ہوں گے نا پھر. تو جب اشتہاری ڈکلیئر کرتے ہیں آپ کسی کو تو پھر وہ جو پروکلیمڈ آفینڈر جسے کہا جاتا ہے PO, تو اس کے بعد پھر اس کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے نام کے جتنے یہاں پہ ایسٹس ہیں وہ حکومت کے نام ضبط ہو جاتے ہیں جو ان کی چیزیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اس کی جو ہے ریپرکشنز ہیں جو انہیں سفر کرنا پڑے گا. جن لوگوں کے پاسپورٹس جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ہیں یا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں لیکن پاسپورٹس پاکستانی ہیں, تو وہ پاسپورٹس اور ID کارڈ جب بلاک ہوتے ہیں تو ان کے ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں کرتے. الگ کے جو دوسرے ملکوں کے سٹیزن ہیں وہ تو یہ حل نہیں ہے راجہ صاحب, یہ حل نہیں ہے. میں آپ بتائیں کہ کیا قانونی اور کیا سفارتی راستہ ہے. یہ حل نہیں ہے راجہ صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں آپ کو گھما دیا ہے سلمان خان. یہ حل نہیں ہے. دیکھ کاغذ آپ بلاک کریں گے, اس نے تو وہاں کا نیشنلٹی لیا ہوا ہے, کیا فرق پڑے گا. اور قانون کے تحت آپ ان کی ماں باپ کو رشتہ داروں کو تنگ نہیں کر سکتے. یہ بھی ہمارے ہیومن رائٹس ہمیں سکھاتا ہے, وہ آپ کر نہیں سکتے ہیں, نہ حمایت کریں گے. لیکن اس کے بعد آپ کاغذ کیا بلاک کریں گے, وہ تو آلریڈی وہیں کا نیشنل ہے, یا وہاں سے بھاگے ہوئے یا سیاسی پناہ لیے ہوئے وہ پاکستان آ نہیں سکتے. اس کا واحد راستہ یہ کہ آپ کو برطانیہ کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی سرزمین میں آپ کی عدلیہ نے, ہم جھوٹے الزام نہیں لگا رہے راجہ کے اوپر, راجہ عادل کے اوپر, آپ کی سرزمین پہ آپ کی عدالت نے اس کو غلطی مجرم ڈکلیئر کی ہے, تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیے. میرے خیال میں دو ٹوک بات کرنی چاہیے, نہیں تو بھوک سے نہیں مریں گے یا ہم دنیا سے الگ نہیں ہو جائیں گے اگر ہم برطانیہ سے جو ہے وہ تعلقات ختم کریں. مطلب ہمیں برطانیہ کے سامنے دو موقع رکھنا پڑے گا, یہی قانونی یہی سفارتی راستہ اختیار کر کے ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں. منظور صاحب دیکھیں اس کے علاوہ کیا ہے نا, اس کے علاوہ آپ ان کے سامنے بین بجاتے رہو, اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا. وہ تو ہے دنیا کا ڈکٹیٹر ملک جو پورا آدھی دنیا پہ انہوں نے بچائی کی ہے, وہ کبھی منظور صاحب کہہ رہے ہیں ہسٹوریکلی بھی ہم نے جب الطاف حسین کا کیس ہو یا پھر اور کوئی مفرور ملزمان ہوئے ہیں تو یہ بڑی یہ جو ان کو ایکسٹریڈائٹ کرنا بڑا ناممکن سا لگتا ہے. کمر اسلام صاحب یہ انٹرپول والا راستہ, اس راستے کو پہلے بھی اختیار کیا گیا ہے, کوئی عملی طور پہ تو رزلٹ نہیں آیا ان راستوں سے. کمر اسلام صاحب لیکن جو تو لوگ نیشنلٹی جن کی وہاں کی ہے وہ تو بالکل وہ ایک ہی راستہ ہے جو ابھی بھائی مندو خیل نے بتایا. جو ضروری کچھ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں اب پتا کہ یہ لوگ سارے برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں بھی, تو یہ ڈفرینٹ دونوں طریقہ کار موجود ہیں. لیکن بہرحال ڈپلومیٹک اوفینسو ہے, اس کا کلیدی کردار ہوتا ہے, اور ڈپلومیٹک اوفینسو ہی بنیادی طور پر جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہو. آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ ڈپلومیٹک اوفینسو جو ہے وہ ہمیں اس میں آگے نکال سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بس ایک بات یہ بتا دیں کہ یہ جو مونیٹائزیشن والا ایلیمنٹ ہے تو اس کو ہمیں پرماننٹلی بند کرنا ہے تاکہ اور لوگ ڈیٹرنس ہو سزا سے, لیکن اور لوگ بھی یہ دکانیں نہ لگا لیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اور وہ جو ہے بس شروع ہو جائیں. آپ نے دیکھا تھا وہ پلاسٹر کو چومنے کی ویڈیو آ رہی ہے کسی کے, وہ جی عمران خان کا پلاسٹر اترا ہوا ہے تو وہ لوگ کھڑے ہو کے اسے چوم رہے ہیں, اس کی ویڈیو پہ ویوز لے رہے ہیں. تو یہ جو دکان بند کرنی ہے, دکانیں بھی تو بند کرنی پڑیں گی یہ والی, اس کا کیا راستہ ہوگا آخرکار, وہ ٹویٹر پر ہوں یا وہ ایکس پر ہوں یا یوٹیوب پر ہوں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جی جن کا تعلق جو ہے وہ شعور سے ہے, اور وہ تو وقت کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن کچھ چیزیں جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہ تو ضرور استعمال کریں گے, چاہے وہ جیسے مثال کے طور پہ ایکس نے کچھ اکاؤنٹس ہمارے بین کیے ہوئے ہیں, ہمارے کچھ سیلیبریٹیز کے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ انڈیا میں ایکس نے بین کر دیا یا انسٹا نے بین کر دی ہیں, تو یہ والے اکاؤنٹ یہ سارے
یہ میوچول ایگریمنٹ جو پاکستان کا گورنمنٹ کا ظاہر ہے وہ اگر یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ چاہے فیس بک ہے، چاہے ٹویٹر ہے، چاہے انسٹا ہے، تو وہ یہاں سے پیسے کما رہے ہیں، تو وہ لوگ ان کے وہ ایڈ دے رہے ہیں، وہ دیگر چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ وہ ایک معاہدے کے بھی اس ملک کے کہ وہ چیزیں اس ملک کی سلامتی کے خلاف نہ ہوں، اس ملک کے کلچر کے خلاف نہ ہوں، اس ملک کے ڈوز اور ڈونٹس کے خلاف نہ ہوں، تو یہ بھی ان کی اپنی ایگریمنٹ میں آتا ہے. تو حکومت پاکستان میری دانست میں ان سے یہ رابطہ کر بھی رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. مندوخی صاحب صاحب پاکستان کی معیشت پر اور پاکستانی معاشی صورتحال یا یہ پرائیویٹائزیشن کے بعد جو اہم مائلسٹون اچیو ہوا ہے، آگے اگلے اہداف کیا ہیں، آج اسٹاکس کی پرفارمنس اور خاص طور پر جو اہم چیلنجز سال 2026 میں ہم فیس کریں گے معاشی طور پر. گفتگو کے ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج اہم ترین سوالات پاکستان کے معاشی حالات پر بھی گفتگو، اور خاص طور پہ آج جیسے نمبرز آئے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ $19 بلین کے، یہ ہماری جو سسٹینیبل گروتھ ہے اس کے کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس سے، اس پر بات کریں گے. ڈالر جو ایڈمنسٹریٹولی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کیا وہ یہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ کیونکہ بیچ میں کچھ گورنمنٹ ایکسپرٹس کی یہ رائے تھی کہ اس کو مزید یہاں سے ڈپریسیٹ ہونا چاہیے، روپی کو ڈپریسیٹ ہونا چاہیے. خاص طور پہ ٹیکس ریونیو کے چیلنجز بھی ہیں، شارٹ فال ہے IMF کے ساتھ، اور پھر PI پرائیویٹائزیشن کے تناظر میں مستقبل کا معاشی منظر نامہ کیا ہو سکتا ہے. احمد چونائے صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. چونائے صاحب سیاہ معاشی تجزیہ نگار. چونائے صاحب خوش آمدید. پہلے تو جو تسلسل میں پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ جو ٹاپک ابھی ہم کر رہے ہیں، جو سزائیں آج ہوئی ہیں، میں چاہوں گا آپ بھی ایک امپورٹنٹ سیکولر، آپ کے خیال میں ریاستی ریٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے، 9 مئی دہشت گردی کیس، ڈیجیٹل دہشت گردی کیس جو یہ لوگ یوٹیوب پہ کرتے تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ از اٹ اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، یہ تو بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ جو اسٹیٹ اور اس کے اداروں کے خلاف غلط قسم کی افواہیں، غلط قسم کی باتیں کرے گا، ظاہر ہے اس کو کہیں پینلائز ہونا پڑے گا، اور ان کو روکنا بھی تھا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر پاکستان کے پرسپشن خراب کرنے میں، امیج خراب کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو عناصر شامل ہیں ان کو جو ہے وہ روکنا ضروری تھا. یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں، ہم ان کو ان کی تعظیم اور اکرام کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم پینلائز تو ہوں گے. تو یہ اسٹیپ رائٹ ڈائریکشن ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا ہاتھ آ گیا ہے تو جس کی چاہے گردن پہ ہاتھ رکھ دیں، جس کو چاہے جو ہے وہ ملائن کر دیں، جس کو چاہے غلط قسم سے جو ہے وہ افواہیں پھیلائیں، باتیں پھیلائیں. میرا خیال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سٹاپ ہونا تھا، اور یہ سمجھ کے کہ ہم باہر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، اس قسم کی لوگوں کو انسائٹ کر سکتے ہیں یا لوگوں کو پرووک کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے اس کو اب اینڈ ہونا چاہیے تھا، اور یہ اینڈ ہو جائے گا. یہ کلیئر کٹ میسج چلا گیا. اچھا، اکاؤنٹیبلٹی کا جو دائرہ کار ہے، کیونکہ وہ جو فیض حمید صاحب کا کیس ہے، اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی سنا نواز شریف صاحب سے کہ اور لوگوں کا بھی جو عمران خان کو لائم کا احتساب ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے نون لیگ کے حلقوں میں جوڈیشری کے حوالے سے کہا کہ ثاقب نثار تھے اور ججز تھے سب کے، پھر اس میں کچھ اور بھی نام سامنے آئے. لیکن یہ جو یوٹیوبرز بھی آ گئے زمرے میں، اب لوگ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے جو لوگ تھے، جو نیب کا چیئرمین تھے، FIA، وہ بھی ہوں. اچھا، بزنس کمیونٹی بھی، مطلب بزنس کمیونٹی سے مراد ایک شرافیہ کا طبقہ تھا جو عمران خان کے دور میں مستفید ہوا، وہ ٹرم فائنانس لونز ہوں، وہ LTFF اسکیمز ہوں، وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پروجیکٹس ہوں، تو یہ کیا احتساب کا دائرہ کار ان بینیفیشریز تک جائے گا؟ جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جن لوگوں نے غلط کیا ہے، چاہے اس میں وہ سٹیک ہولڈرز بھی ہوں، چاہے اس میں ریسیونگ اینڈ پر ہوں، چاہے وہ پرووائڈرز ہوں، چاہے وہ ریسیورز ہوں، ان سب کو جو ہے وہ اکراس بورڈ پوچھنا چاہیے، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ اگر کرنا ہے تو پھر وی نیڈ ٹو ڈو اٹ اکراس دا بورڈ. اکراس دا بورڈ میں ہر سٹیک ہولڈر آ جاتا ہے، اور ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں غلط کام کی پینلائزیشن ہے. آپ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کہیں نہ کہیں قانونی دائرے میں آئیں گے، اور جب قانونی دائرے میں آئیں گے، چاہے وہ گورنمنٹ فنکشنریز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ فنکشنریز ہوں، چاہے بزنس کمیونٹی ہو، پھر میرا خیال ہے کہ ایک ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ ہو جائے گا، اور ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. اور وہ جب ایک ادارے نے اپنے جو ایک 3 اسٹار جنرل سے سٹارٹ کر دیا فیض حمید سے،
تو پھر اس کے بعد باقیوں کے لیے بھی مثال بن گئی جی کہ اب وہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس جگہ سے یہ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے تو پھر کوئی جگہ جو ہے وہ بچنی نہیں چاہیے, اور پھر اس جگہ سے اگر احتساب کا عمل بالکل ٹھیک ہوا ہے, اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ کوئی وکٹمائزیشن ہوئی ہے, اور یہ ساری چیزیں پروف کے ساتھ ہوئی ہیں. تو اگر وکٹمائزیشن نہیں ہے اور ایز پر لا جو ہے وہ بات کی گئی ہے, تو پھر اس لیول پہ جب بات ہوتی ہے تو پھر سارے لیولز جو ہے اس میں کور ہونے چاہیے. اسٹاک ایکسچینج کو چونہ صاحب کیا ہوا ہے آج وزیر اعظم سے لے کر تمام گورنمنٹ فنکشنریز کہہ رہے ہیں جی اسٹاک ایکسچینج یہاں پہنچ گئی, تو از اٹ اباؤٹ دی پی آئی پرائیویٹائزیشن, یا پھر ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کچھ نظر آ رہا ہے, فنڈامنٹلز کچھ پوٹینشیل دکھا رہے ہیں کہ مزید بڑھ سکتا ہے, یا پھر یہ اب اسپیکولیشن ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اس کی ایکچوئل ویلیو پر نہیں تھی, اور صرف ٹرسٹ لیول, کانفیڈنس لیول چاہیے تھا. وہ الحمدللہ پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز چل رہی ہیں, اور اس سے پہلے کیئرٹیکر گورنمنٹ تھی اور اس سے پہلے پی ایم گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک پیراڈائم شفٹ کر دیا. اس وقت تو ہمیں لگا کہ بڑی ہارش پالیسیز ہیں, بجلی کے ریٹ بڑھ گئے, فلاں یہ ہو گیا, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ بتدریج انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% سے 10.5 پہ آتا ہے, اور لوگوں کا جو اٹریکشن تھا اس انٹرسٹ ریٹ کے اندر ٹریجری بلز میں یا سیکیورٹیز میں, وہ گر کے پھر اسٹاک مارکیٹ کی طرف آیا, اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایک پرفارمنس آئی. ایسا نہیں ہوا کہ جی لوگ جو ہے وہ بھیڑ چال میں لے گئے. آپ اگر کمپنیز کے پروفٹس دیکھیں تو جو 10 ارب کماتا تھا وہ 100 ارب کما رہا ہے, جو 1 ارب کما رہا ہے 10 ارب کما رہا ہے. اور پھر پی ریشو اگر فنڈامنٹل کی ہم بات کریں تو 3-4 کا پی ریشو 5-6 پر آیا, جو آئیڈیلی 11-12 پر ہونا چاہیے. تو آپ بھی دیکھ لیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں گنجائش موجود ہے. ہماری $96 بلین کی مارکیٹ تھی تو اس وقت 100 روپے جو ہے ڈالر تھا. آج ہماری 70 بلین کے قریب مارکیٹ ہے, تو آج 300 روپے کا ڈالر ہے. تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ میں کتنا جو ہے وہ اسکوپ ہے, اور کتنی مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم ان فنڈامنٹلز کو دیکھیں. سگنلنگ کی جو آپ نے کہا نا 2 سال پیراڈائم شفٹ آیا, تو یہ سگنلنگ بھی رہی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور دیگر چیزوں سے؟ جی بالکل. دیکھیں, لوگ یہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, اور اس میں اتنے بڑے بڑے گروپس پاکستان کے جو لیڈنگ گروپس ہیں اس سے حصہ لیں گے. تقریباً سارے لیڈنگ گروپس جو ہیں اس میں آ گئے, جن کے پاس کیش لکوڈ تھی, جو چاہ رہے تھے کہ جو اس پہ اعتماد کر رہے تھے. آج میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس پرائیویٹائزیشن کے بعد میں آپ کو آن اور میڈیا میں بتاتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ پوری دنیا سے, انکلوڈنگ امریکہ, یورپ, یو کے, آسٹریلیا, یو اے ای, سعودی عرب, سب جگہ سے جو ہے وہ لوگوں کا ایپیٹائٹ ہے کہ جی ہمیں اس میں دلوا دو. تو آج کیوں ہے, جب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, اور ود ان دا کنٹری بھی جب ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ پرائیویٹائزیشن تھی, اوپن پالیسی تھی, ہر کوئی اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا, آپ کیوں اس وقت میں نہیں آئے؟ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں بہت کلیئر اطلاع نہیں تھی, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے. نہ کوئی ٹریڈ شوز نہیں ہوئے, روڈ شوز نہیں ہوئے باہر کے ممالک میں, تو اس کو اٹریکٹ نہیں کیا گیا. ہمارا ایڈ دنیا بھر میں, میں نے وزارت خارجہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اٹ از آف اسٹریٹجک امپورٹنس, اور شاید اس وجہ سے ہمارا ایڈ پوری دنیا میں گیا ہے, پوری دنیا کے روڈ شوز میں آیا ہے. روڈ شوز کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آئیں پریزنٹیشن لیں. ہم وہاں گئے, ہم نے پریزنٹیشن لی, انہوں نے بڑی تفصیل سے 5-6 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی, اور اس بعد جتنی کوریز تھی, جتنے سوالات تھے, ان کے جواب دیے. ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم جو ہے اس کو آڈٹ بھی کر رہی تھی, وہ بھی جو ہے رسپانسبل تھی آپ کے ساتھ پریزنٹیشن میں, تو پھر کوئی بات نہیں رہ جاتی. لیکن یہاں پر یہ بتائیں کہ جب فورن انویسٹرز دیکھ رہے ہوں کہ مثال کے طور پہ آباد کے چیئرمین ایک دن پہلے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں یا تو میں اس مہینے میں وائنڈ اپ کر کے پاکستان سے چلا جاؤں گا, یا پھر یہ کہ میں پاکستان میں رہوں گا تو پھر میں سسٹم کا حصہ بن جاؤں گا. مطلب جب وہ فورن دیکھ کیا کہہ رہا ہوگا کہ لاری گینگسٹرز جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں, وہ بھتہ مانگ رہے ہیں, بندوں کو مار رہے ہیں, تو سٹاف کو فائرنگ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. میں آج میڈیا پہ یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے ان کی شکایت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور جینین شکایت ہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ شاید میک اپ شکایت ہے. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ شکایت کسی ایک دن میں تو نہیں ہو گئی نا, یہ اوور ٹائم پیریڈ مٹیریلائز ہوئی ہے, اور ہمیں وقتاً فوقتاً جب یہ ہوتا گیا, ہمیں جو ہے وہ متعلقہ حکام کے اس پہ بات کرنی تھی. سی ایم صاحب کا یہ بیان ہے کہ جی ہم سے بات نہیں کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لیول پہ جانا چاہیے تھا تاکہ ہم ایشو کو اسی روز ریزالو کر لیتے. پریس کانفرنس سے پہلے اس کو سی ایم نہیں, پریس کانفرنس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا, یہ تو ہماری اظہار رائے آزادی ہے کہ ہم جب چاہے بات کر لیتے, جب چاہے جس کے پاس چلے جاتے. لیکن جیسے جیسے کمپلینس آنی شروع ہوئیں, ان کمپلینس کو اسی وقت ایڈریس کر کے اس ایشو کو ختم کرنے کی بات کرتے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو جمع کر کے پھر جو ہے وہ بات کرتے. دیکھیں, ہمیں میں نے پھر کہا کہ میں بھی اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہوں, لیکن میرا ٹیک اپ کرنے کا
وہ جو معیار ہے وہ دوسرا ہے. وہ اس طرح ہے کہ جہاں پرابلم ہو وہیں پر اس کو ایڈریس کر لیں تاکہ یہ ایکومولیٹ نہ ہو جائے. انفارچونیٹلی یہ ایکومولیٹ ہو گئی اور اتنا بڑا میٹر جو ہے وہ بن گیا. آئی ایم شیور کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایڈریس بھی کر رہی ہوگی اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. گریونسز جینین ہے نا, مطلب وہ میں پولیٹائزیشن اس سے بالکل جو ہے وہ اعتراض نہیں کر رہا, بالکل جینین ہے اور بالکل جینین جو ہے وہ اعتراضات ہوئے ہیں. لیکن ایشو کو ساتھ ساتھ ریزالو کرنے کی بات کریں. ہمارے شہری ادارے موجود ہیں جو اس ایشو کو ریزالو کر رہے ہیں. میں آج پھر یہ سوال اٹھاتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ جو سی پی ایل سی کا ادارہ ہے وہ کیوں ایکٹیو نہیں ہوا اس پہ, اور کیوں جو ہے وہ ہم نے اب تک اس پر بات نہیں کی, کیوں جو ہے وہ لوگوں کی مطلب یہ سگنلنگ بڑی مکس آ رہی ہے نا. میں ایسے بولوں کہ ایک طرف ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ہم دکھا رہے ہیں کہ ریاست بڑی سنجیدہ ہے اس پر آگے معاملات کو ریفارمس کو لے کر, اور دوسری طرف کراچی شہر جو کہ فائنینشیل ہب ہے اس وقت ملک کا, وہاں پر جو وہاں کی ایک اہم ایسوسیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے, ہمیں ملک سے جانا پڑے گا, ہم وائنڈ اپ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, 1 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے, ہم سی ایم مثبت. تو یہ بڑا مکس سگنل جا رہا ہے فورن انویسٹر کو کہ دیکھیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یہ سگنل چلا گیا, لیکن میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آئی ایم شیور یہ ایشو ایڈریس ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. کراچی میں یہ بطاخوری جب عروج پہ تھی اور اس کو ہم کٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اس کو ٹائملی ایڈریس کرتے رہتے اور یہ کام جاتا, لیکن بھی ہو جائے گا. اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میری کمیونٹی ہے آباد کا, میں خود بھی ممبر ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو فوراً سندھ گورنمنٹ ایڈریس کرے. اچھا, ڈالر کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ رکا ہوا ہے, ایڈمنسٹریٹولی رکا ہوا ہے, کیونکہ بیچ میں آیا کولوشن گورنمنٹ کو ریکمینڈ ہوا کہ 11% آپ نیچے کر دیں اس کو روپے کو, تو ایک لابی ہے جو ایکٹیو ہے اور وہ اس میں باقاعدہ جو پرائم منسٹر کو انہوں نے ریکمینڈ بھی کیا کہ آپ اس وقت یہ کریں. سبحان بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں. دیکھیں چھوٹی موٹی اکنامکس آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہے. آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے. آج ہمارے ریزرو جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس $15-16 بلین اور پرائیویٹ بینک کے پاس $5-6 بلین, $22 بلین کے ریزروز پہ کھڑے ہیں, جو ہم $2-3 بلین پہ کھڑے ہوئے تھے. تو کیا وہ صورتحال بہتر ہے جب یہ $280 تھا, یا آج اگر $22 بلین ہے اور ہم $280 پہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سچویشن بہتر ہے. پھر اس کے بعد ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ 10-11% پہ آیا, ہمارا انفلیشن بھی جو ہے وہ کم ہو گیا. تو پھر میری نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ 11% اور ڈی ویلیو ہو جائے. ڈالر تو 11% اور ری ویلیو ہو جانا چاہیے. نہیں تو یہ وہی عناصر ہیں جو آپ کیا کہیں گے, کون ہیں یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ سب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں یہ ملک مفاد نہیں دیکھتے ہیں. میں آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. ملکی مفاد کو اگر دیکھا جائے تو ایبسولوٹلی نو نیڈ کہ ڈالر کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ جو آج کے ویلیو اس سے کم ہے, اور اس ویلیو پہ ہمیں آ جانا چاہیے. ہم اپنے ایکسپورٹس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, ہم دوسرے عوامل کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, اور ان چیزوں کو ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ بیسک ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو آج بھی 10.5% ہے, اور ہم یہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ڈسکاؤنٹ ریٹ کا آپ نے کہا ایک ایفیکٹ بھی آیا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ایسٹ کلاس میں ایز اے اسٹاک مارکیٹ گئی, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک ہے اس میں وہ سگنیفیکنٹ جو ایک ہونا چاہیے, جس سے خاص طور پہ میں اگر کہوں کہ اگر وہ آف ٹیک جو ہے وہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں, اکنامک گروتھ میں, یا آپ کی اکنامک فنڈامنٹلز کی امپروومنٹ میں جاتا, تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا نا سر. وہ انفارچونیٹلی جب یہ شاید یہ ان کی ڈیٹ سروسنگ کم ہوئی ہو میرے خیال سے, اور کیا 22% جو چل رہا تھا اور 22 سے بتدریج کم ہوا, تو بینکوں نے بڑی اس میں لیوریج بھی کی ہوئی تھی, اور بینکوں نے سارے, میں سمجھتا ہوں میجر ان کے جو ریونیو چنک تھا وہ اسپریڈ پہ چل رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک سے لیا اور آگے پھر گورنمنٹ کو دے دیا. تو وہ اسپریڈ جو ہے اس میں یہ اتنے بزی ہو گئے تھے کہ میں آج برملا یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو نیگلیکٹ کیا, اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو لینڈنگ ہے وہ کم سے کم تر ہوتی گئی. وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کو کہے بینک سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ مدد کریں, ان کو مشینری کی ماڈرنائزیشن میں, امپورٹ میں ساتھ دیں. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر پچھلے 5 سال میں پاکستان میں مشینری بہت کم امپورٹ ہوئی ہے, تو آج انڈسٹری مشینری آنی چاہیے تاکہ ماڈرنائزیشن بھی ہو جائے, ہماری اپنا ریپلیسمنٹ بھی ہو جائے, اور نئی مشینری بھی لگ جائے. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم انڈسٹریل گروتھ کو نہیں دیکھ سکتے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مشینیں اس لیے آئیں کہ یہ مشینیں پاور ایفیشینٹ بھی ہیں, لیبر ایفیشینٹ بھی ہیں, اور بہت سارے عوامل ہیں, سپیڈ بھی زیادہ ہے ان کی, اور ہمیں زیادہ پروڈکشن دیتی ہیں. تو آج اگر ہم نئی مشین پہ کام نہیں کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہماری 10-20 سال پرانی والی مشینری چلتی رہے اور وہی پاور پہ جو ہے وہ کام کرے, تو پاور ریٹس کل صبح 10 روپے تھے, آج صبح جو ہے وہ 40 روپے ہیں.
تو ہم اس ریٹ پہ کام نہیں تو کر گریڈ سکتے. آف ٹیک تو مطلب اس کا مطلب پرائیویٹ سیکٹر تو کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیں گریڈ آف ٹیک بھی جو ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 15-16 ہزار میگا واٹ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, جو نارملی 22-23 ہزار ہوتا تھا, اور 24 ہزار کی ہماری اپنا کیپیسٹی ہے ڈسٹریبیوشن کی, جبکہ 42-45 ہزار کے قریب ہمارے پاس پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے. تو ہمیں پھر اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہماری ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی بڑھانی ہے اور ہمارا آف ٹیک بڑھانا ہے, اور آف ٹیک جب بھی بڑھ سکتی ہے جب انڈسٹریز لگیں اور ان کو ایک مناسب ریٹ پہ پاور ملے. اور وہ اسی کے بعد پھر جاب کریشن اور ساری چیزیں جو خاص انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ اسی پہ جو ہے وہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, اور لاسٹلی کہ میں اگر اس کو ہے. سم اپ کریں تو ہم یہ میں کہوں کہ ہم نے اسٹیبلائزیشن بہت سنا کہ 2025 میں, اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ وہ گروتھ نمبرز آ گئے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے ریزرو بہتر ہو گئے, ڈیفیسٹ بہتر ہو گئے, ڈالر آپ کا جو ہے اس وقت. دیکھیے میں آپ کو ایک بات صرف 2 منٹ لیکن دوں یہ گا. پیپل سینٹرک میں کہوں نا, اس کا امپیکٹ امپلائمنٹ پر اور جو پر کیپٹل انکم پر, وہ کیا 2026 میں ریفلیکٹ بس میں ابھی آپ کو یہ کہنا جا رہا تھا. دیکھیں 2026 میں یہ سمجھتا ہوں, آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں اس پروگرام میں, ہم جنوری کے 1-2 تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں. 2026 پاکستان کا سال ہے, 2026 پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا سال ہے, 2026 پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا سال ہے, 2026 پاکستان کی معیشت کو بہتری کرنے کا سال ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جو محنتیں پیچھے ہوئی ہیں, SIFC نے بڑا کام کیا ہے اس پہ اور سٹریم لائن کے پروسیسز, تو 2026 میں انڈسٹری بھی لگے گی, 2026 میں ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کا پہیہ آگے گھومے گا. اور پیپل سینٹرک کی بات کرتے ہیں تو جب انڈسٹری لگے گی تو امپلائمنٹ یہاں پر جب بہت اچھی جنریٹ ہوگی. کیسے ہوگا, کیا مطلب ایسا کیا 2026 مطلب 2026 ہوگا اس لیے ایسا ہوگا کہ کوئی پلان ہے, ایسا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر میں 1 سال پہلے کوئی پلاننگ کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے 1.5 سال میں آتا ہے. تو یہ ساری 2 سال سے جو پلاننگ ہو رہی ہے, انڈسٹریز لگنے کی, MOUs جو ہوئے ہیں اور جو انویسٹمنٹ پاکستان آنے کی بات ہوئی ہے, اس کا کمپلیشن کا ٹائم جو ہے وہ سارا 2026 میں سے لے کر ہے. تو 2026 پاکستان کے لیے ایک بہت ون ون سچویشن ہوگی انشاءاللہ. ہمارا ڈالر بھی بہتر ہوگا, ہمارا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کم کی طرف جائے گا. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں 2 چیزوں میں, ایک تو ہمارے پاور ریٹس کم ہوں گے, اور دوسرا جو ٹیکسیشن ہے جو ہم 50-55% بات کرتے ہیں کارپوریٹ میں, وہ بھی انشاءاللہ کم ہو کے جائے گا. بہت شکریہ احمد چودھری صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, تفصیلاً پاکستان کی معاشی صورتحال پہ گفتگو کری. اور پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہم نے ان سزاؤں پر ذکر کیا جو کہ ان یوٹیوبرز کو اور ان ڈیجیٹل ٹیررسٹ کو دی گئی جو 9 مئی کے کیس میں ملوث تھے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے اب تک.